کیا سابق حکومت اس کے اثرات سے بچ سکے گی کیونکہ نگران حکومت وہی معاشی روڈ میپ فالو کرے گی جو فارمر گورنمنٹ نے IMF پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا ہے سارا؟ اب اس کے علاوہ آج تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے، بلکہ اس کیس میں عدالت نے DC اسلام آباد اور SSP کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اب کیا نگران حکومت کے آتے ہی تحریک انصاف پر دباؤ کم ہو رہا ہے؟ ان ایشوز پر بھی ہم نے ذرا بات کرنی ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، سینیٹر ہمایوں مومن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہمایوں مومن صاحب، یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ جو وزیر اعظم کی کو مبارکباد دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، خط لکھا ہے، پارٹی حمایت کا یقین دلایا ہے، ان تمام معاملات کو کور کمیٹی کی حمایت حاصل ہے، عمران خان صاحب کی حمایت بھی حاصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، تھینک یو۔ بغیر عمران خان کے سپورٹ کے پرابلی کور کمیٹی بھی وہ ڈیسیجن نہیں لے گی، تو آئی ایم شیور ہی مسٹ بی کہ آن بورڈ، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا۔ ایک نگراں جماعت، نگراں وزیر اعظم آئے اور نگراں حکومت آئے گی، تو ہم سب کو چاہیے کہ ان کو ویلکم کریں اور ان کو یہ یاد دلائیں کہ ان کا جو مین مقصد ہے وہ مین مقصد ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں۔ بلکہ پاکستان تحریک انصاف ایک حد آگے بڑھ کے وہ کہتی ہیں آپ الیکشنز کروائیں، اگر کیونکہ ہو سکتا ہے فری اینڈ فیئر ان کے بس میں 100% نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ اور ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ بیچ میں ایکٹ کر سکتی ہیں انفیئرلی۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نو وریز، ہم ان کو بھی ہینڈل کر لیں گے، آپ الیکشنز کرائیں، کیونکہ جب الیکشنز ہوں گے تو اس کے رزلٹس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے گی، اگر اس سے بڑی نہ ابھری تو۔ اب بات آ جاتی ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ جو پیٹرول ہے وہ 300 کا ہو گیا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ 300 کا ہو گیا، کیونکہ ایک زمانے میں جب 150 روپے کا تھا نا، تو اس وقت ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی 150 کا پیٹرول خریدتے ہوئے ہے۔ ابھی 300 کا ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ آپ کے وزیر پیٹرولیم پریڈکٹ کر کے گئے تھے بائی دا وے کہ 300 روپے تک جائے گا پیٹرول۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں یہ پیٹرول کیوں، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ 300 روپے آج ہے، جبکہ مارکیٹ میں جو بیرل ہے وہ تقریباً 90 کے آس پاس ہے، پلس مائنس ہے، اور 150 اس وقت تھا جس وقت ڈالر 125 کے آس پاس تھا۔ تو ابھی بھی 30-35 ڈالرز مارکیٹ سے، جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 150 روپے کا دے رہی تھی، تو اس وقت 35 سے 30 ڈالر سستا آج مل رہا ہے، تو وائی دس ایکسپینس؟ تو سر وہی تو سبسڈی دی گئی تھی جس کی وجہ سے بعد میں اس کے اثرات بھگتنے پڑے۔ قرین صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ جو سبسڈیز دے رہے ہیں، وہ کہتے تھے میں اس بلاک سے نکال کے ڈال دوں گا، میں اس کٹی سے نکال لوں گا، میں کٹی شٹی سے کوئی نہیں نکلا۔ جب گورنمنٹ گئی تو دھڑن تختہ ہوا ایک دم آنے والی گورنمنٹ کا۔ بالکل نہیں ہوا۔ ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب میں ذرا سوال رکھ لوں، پھر بے شک آپ اس کا تفصیل سے جواب دیجیے گا، شاہ صاحب بھی بڑے پیشنس سے انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کہہ چکے تھے کہ یہ تو 300 تک چلا جائے گا حالات جو ہو رہے ہیں، سو اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ بیکاز یہی سبسڈیز تو تھیں جو IMF ناراض ہوا بعد۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، IMF کا سمپل ایک کام ہوتا ہے، IMF کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپینسز اور اپنی انکم کو میٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو کوشش کرنا ہوتا ہے کہ خاص حد سے نیچے جائیں۔ اس میں IMF آپ کو کہتا ہے، اہداف دیتا ہے کہ یہ ٹارگٹس آپ کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیبری میں اپنے سارے کے ٹارگٹس نہ صرف اچیو کیے، ان کو سرپاس کیے۔ اب اس میں فرض کرے پاکستان تحریک انصاف نے غلط کام کیا، انہوں نے 10 روپے پیٹرول پہ اور 5 روپے بجلی پہ ایک سبسڈی دی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے مارچ میں دی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپریل میں یہ آئے تھے، کیبنٹ اس کو ریورس کر لیتی نا، کسی نے روکا تھا؟ ریورس کر لیتی۔ سر میں ایک عرض کروں آپ سے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں 15 ارب ڈالر کا سر جی بات لینا سننے لینا گزارش، آپ اکانومی پہ اور ہم سٹیٹس پہ بات کرتے ہیں نا، 15 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی تحریک انصاف، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں پاس سرپاس کر لیا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 15 ارب ڈالر کا وہ کر کے گئی ہے، لیکن میں ایک اور چیز بھی دیکھتا ہوں نا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس 3.5 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جو بجٹ پیش کیے تھے، اس میں سے تیسرے بجٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے 5.74 which is close to 6 وہ کیا، اور اس کے اگلے میں جس میں پاکستان تحریک 6.1 تک چلا گیا تھا۔ یہ واحد
پولیٹیکل پارٹی کی ایک وہ حکومت ہے جس نے اپنے 4 سالوں کے اندر 2 دفعہ ٹچ کر دیا آلموسٹ 6 جی ڈی پی سر میں بالکل ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں جتنے بھی ہم ہو جائیں گے 5.6% گروتھ پہ پی ایم ایل این کا بھی کلیم ہم 18 میں چھوڑ کے گئے تھے. اس اکانومی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس اکانومی کا سب سے بڑا پرابلم آپ کا الیکٹرک مسئلہ ہے, آپ کا سرکولر ڈیپٹ ہے, وہ کن کی وجہ سے ہے؟ جب بھی اس کی گروتھ بڑھتی ہے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اور وہ ہیٹ اپ اکانومی جو ہے نا وہ ایک بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہی ہے. $50 بلین کا جو امپورٹ ہے that is because of the oil, اور وہ آئل جو ہے فرنس آئل میں جو غلط فیصلے ہوئے تھے وہ کن لوگوں نے کیے تھے غلط فیصلے؟ مسئلہ یہ نا سر کہ ہم 6% بھی گروتھ لے جاتے ہیں, 18 میں بھی گئی, ابھی بھی جا رہی تھی, لیکن ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں آتا ہوں سر ذرا شاہ صاحب کو بھی سنتے. شاہ صاحب, آپ کی بنائی ہوئی اتحادی حکومت کو, آپ کو تو خیر کبھی قبول نہیں کیا ان لوگوں نے, بٹ تحریک انصاف نے آپ کی بنائی ہوئی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو قبول کیا ہے, اور آپ کو اس بات پر خوشی ہوئی ہے, اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 150 روپے کا پیٹرول ملتا تھا تو لوگ چیخے مارتے تھے, وچ از فیکٹ, بات ٹھیک ہے, 150 روپے پہ بھی بہت کرٹیسزم ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں آج 300 پر لے گئے یہ لوگ. کیا کیا آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, یہ جو کچھ اس وقت ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں وہ خیر سے اسی نااہل پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ, اور جو ان کے دیگر فیصلے بھی تھے, جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اپنی چیزیں سستی ایکسپورٹ کی اور پھر بعد میں مہنگی امپورٹ کی. مثال گندم لے لیں, چینی لے لیں, اور بہت ساری چیزیں تھیں. آئل کا دیکھ لیجئے کیا صورتحال انہوں نے کی. پھر آئی ایم ایف سے وہ معاہدے کیے جو آج تک جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں پاکستان کی, 23 کے قریب پروگرام ہوئے ہیں, کسی نے اس طرح کے معاہدے نہیں کیے, لیکن انہوں نے وہ معاہدے ان سے کیے جس کا شاخسانہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ابھی یہ جو جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو آئی اور جب انہوں نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے تو انہوں نے وہ جو کمی کی, جو معاہدے سے انحرافی کی تاکہ وہ ختم ہو جائے معاہدہ, اور پھر انہوں نے پہلے ہی پورا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اور پھر اگر جس طرح کے حالات موجودہ جو یہ تھا, جو سابقہ جو حکومت رہی ہے ایلائز والی, ان کو جس طرح کا ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ اگر ہم لوگ کرتے ہیں, مہنگائی بڑھاتے ہیں سب, تو الیکشن میں جانا پڑے گا؟ لیکن انہوں نے اپنی صحت کو داؤ پہ لگایا اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کیے تاکہ جو بھی ایشوز ہیں وہ حل ہوں, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بہتر ہوں. پھر دیگر ممالک نے بھی شرط رکھی کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, پھر ہم لوگ آپ کی سپورٹ کریں گے, کیونکہ بین الاقوامی طور پر بھی خیر سے انہوں نے بہت اکیلا کر دیا ہمیں. انہوں نے خیر سے اکیلا فورن پالیسی کی آپ بات کریں, ظاہر ہے اس پہ بہت کرٹیسزم بھی ہوا ہے اور بہت زیادہ ایشوز ہیں, لیکن بہت حل سمپل تھا. آپ لوگ آئے تھے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے انہیں ووٹ آؤٹ کیا, اس کے بعد آپ جو ہے وہ الیکشن میں چلے جاتے, فریش مینڈیٹ لے کے آتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا مقابلہ جاری رکھتے. لیکن اس 1 سال میں نہ ریفارمز ہوئیں, نہ مہنگائی کم ہوئی, نہ بے روزگاری پہ کوئی فرق پڑا, نہ اسٹرکچرل ریفارمز ہوئیں, کچھ کیا صرف سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا, فائر فائٹنگ تھی, روز جو ہے وہ ڈیفالٹ سے کیسے بچنا ہے اس کی پلاننگ تھی. یہی ڈیلیز اتحادی گورنمنٹ نے بھی کیے. اب مسئلہ تو یہ نا, اب جہاں چلے گئے ہیں وہاں پولیٹیکل کیپٹل بھی ڈپلیٹ کیا ہے اور اکانومی بھی جو ہے وہ کوئی خاص کچھ کر نہیں سکے. یہ بھی تو آپ لوگوں کے سامنے اب چیلنج ہوگا. مجھے ذرا ڈاکٹر ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے فورن پالیسی میں ہمیں آئسولیٹ کیا. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد تاکہ تفصیل سے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک.